السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جان رہے تھے کہ گلگت بلتستان کنٹریکٹرز ایسوسیشن کے جو ہے وہ سالانہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور انتخابات جو ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو ہے جو ہمارے 3 ریجنز کے میں ہوں گے الیکشن، اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہاں پر بنا ہوا ہے، جس کے چیئرمین ہمارے بشیر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ اشفاق افضل صاحب، اعجاز صاحب، چیئرمین نثار صاحب ہیں، جو گلگت بلتستان کی جو ہے معنوی شخصیات ہیں، معروف شخصیات ہیں، سماجی لحاظ سے بھی ان کی اہم خدمات ہیں علاقے کے لیے۔ اور یہ جو ہے تقریباً 3500 کنٹریکٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں، جو ووٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان کنٹریکٹرز ایسوسیشن کی کابینہ جو ہے عمل میں آئے گی۔ تو ہم جو ہے چیئرمین صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، جو الیکشن کمیشن کے جو ذمہ دار ہیں، اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے آپ نے جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح آپ نے یہ تخلیق کیا ہے، اور الیکشن کمیشن جو بنی ہے وہ کس فارمولے کے تحت وجود میں آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہنی سارا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات نکال کر ہم سے انٹرویو لینے آ گئے۔ نمبر 1، جو آپ کا سوال ہے الیکشن کے حوالے سے، تو بیسک میں سپریم کونسل کا چیئرمین ہوں کنٹریکٹر ایسوسیشن کا، اور حاجی نثار صاحب وائس چیئرمین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ضلع کے صدر اور جنرل سیکریٹری آٹومیٹک سپریم کونسل کے ممبروں میں آتے ہیں۔ ہر ضلع کا صدر جنرل سیکریٹری سپریم کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اشفاق صاحب اور اعجاز صاحب، ان کو ہم نے اپنے ساتھ لیا ہے۔ ہم نے غیر جانبدار لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی پینل میں ہیں وہ کسی بھی پینل کا ایڈورٹائز نہیں کریں گے، ان کی الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے ایک لیٹر بھی جاری کیا، کوئی بھی ضلع کے صدر جنرل سیکریٹری اس الیکشن کمپین میں حصہ لیں گے، ان کو ہم نے لیٹر بھی بھیجا ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ معطل ہو جائیں گے، اگر اس کے باوجود بھی کیا تو ہم ان کو صدارت جنرل سیکریٹری سے ہی فارغ کر دیں گے الیکشن کا۔ یہ دوسرا، یہ آٹومیٹک ہی یہ آج تک ہوا ہے، تقریباً یہ ہمارے کوئی تیسرا کہ چوتھا الیکشن ہے باقاعدگی کے ساتھ کنٹریکٹر برادری کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ان میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ سپریم کونسل جو ہے وہی الیکشن کراتی ہے۔ اس الیکشن کے لیے ہم جی بی کا جب ہوتا ہے تو ہم ہوم سیکریٹری صاحب سے اجازت لیتے ہیں، اور وہ دیگر ڈسٹرکوں کے ڈی سی کو لیٹر کرتا ہے۔ اس لیٹر کے مطابق ڈی سی صاحبان ہمیں ایک مجسٹریٹ دیتے ہیں، ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، دوسرے ہمارے سپریم کونسل کے ممبر ہوتے ہیں ٹھیکیدار برادری کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک مجسٹریٹ بیٹھتا ہے ان کے مطابق۔ اور پھر ہمارا جو ووٹر لسٹ ہے جو بھی نیٹ پہ آتا تھا انجینئرنگ کونسل کے، ان کو ہم نے کاپی نکالا ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اگر کسی کا نہیں ہو گیا پھر بھی ہم نیٹ کے ذریعے اس کا وہ کریں گے۔ باقی انجینئرنگ کونسل کے لائسنس کے بغیر کوئی بھی ٹھیکیدار ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا ہے، یہی چیز ہے۔ کہ آپ نے بشیر صاحب کا جو بیان سن لیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ سپریم کونسل ہے جو پہلے سے منتخب شدہ ہے، اور جب الیکشن کرنے پہ آتے ہیں تو یہ سپریم کونسل ہی جو ہے وہ الیکشن کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کونسل کے وائس چیئرمین نثار صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے الیکشن کے لیے انہوں نے کیا ضابطہ اخلاق جاری کیا کہ کینڈیڈیٹس کے لیے، اور جو وہ کون سے اہلیت کی بنیاد پر جو عہدیدار جو لڑ رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا عہدے ہونے، وہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانی سارا ٹی وی کا شکریہ کہ وہ آج ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے، ہمارے اس الیکشن پروسیس کے حوالے سے کچھ باتوں کے لیے۔ تو چیئرمین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا، یہ ہم نے 11 جنوری کو یہ اشتہار 2 اخباروں میں اشتہار دیا تھا الیکشن کے لیے، تو اس میں سے 4 پینل سامنے آئے، تو ہوتے ہوتے پھر 30 تاریخ کو ہم نے ان کو
نشان الاٹ کیے اور اس کے بعد ابھی یہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ہم ہر دن اخبار اٹھاتے ہیں تو اس کا ملاحظہ کرتے ہیں کہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی چیز تو نہ کہیں. ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، پری الیکشن میٹنگ. اس میں ہم نے ان کو کھل کے بتایا تھا کہ یہ ہم سب کا یہ عام اس الیکشن سے ہٹ کے ایک الیکشن ہے، ہماری ایک مخصوص برادری ہے. ہم اپنے مفادات کے لیے بیٹھ کے مل کے کام کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم حد سے بڑھ جائیں پھر دوریاں پیدا ہوں. لہٰذا آپ نے اس کیمپین میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے، پچھلے ان سے کیا کوتاہی ہو گئی، آئندہ آپ کیا زیادہ سے زیادہ کریں گے ٹھیکیداروں کے مفاد کے لیے، تو یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے نوٹس میں آئی ہیں تو اس لیے ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق ابھی بنایا ہے، ان کو ہم بھجوا رہے ہیں کہ آپ نے صرف آپ نے جو کرنا ہے ٹھیکیداروں کے مفاد کے لیے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، کسی اور کی دل آزاری والی کوئی بات نہیں کرنی ہے. اگر وہ کریں گے تو ہمارے پاس اختیار ہے، ہم ان کو جو پینل بھی کرے گا ہم ان کو اس الیکشن پروسیس سے باہر نکال سکتے ہیں، ان کو باہر نکال سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس پروسیس میں اس سے پہلے کوئی ووٹر لسٹ نہیں ہوتی تھی، صرف نیٹ پہ انجینئرنگ کونسل چیک کر کے ان کا ووٹ ڈالا جاتا تھا. اس دفعہ ہم نے ٹھیکیداروں کے اس ووٹنگ کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے کہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم پہلی مرتبہ ووٹر لسٹ جاری کر رہے ہیں. جو 2019 کے اپڈیٹ ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے 2019 کی رینیول کرائی ہے تو اس کا ہم ووٹر لسٹ جاری کریں گے. باقی 2018 جو ہے، اچھا اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 2019 کے ساتھ 2018 کے 30 جون 2018 تک جس کی رینیول ہے وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے، جو کہ ہم نے اپنے اشتہار میں دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ لازمی قرار دیا ہے. ابھی ہم اس پہ لیٹر میں بھی ان کو لکھ رہے ہیں اور اخبار میں ہم ایک چھوٹا سا اشتہار اور دیں گے کہ ووٹنگ کے لیے جو بھی ووٹر آئے گا، جو بھی ٹھیکیدار آئے گا، وہ اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ ضرور لائیں، چونکہ ووٹ جو دے گا وہ اپنے پرماننٹ ایڈریس پہ دے گا. ووٹ کی ڈبلنگ کو روکنے کے لیے یہ ہمارے پاس واحد طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. چیئرمین صاحب ہمارے پنڈی تھے تو ان کی غیر موجودگی میں ہم نے گیزر کا دورہ کیا ہے. وہاں ہم نے ایسی گیزر سے ملاقات کر کے پھر وہاں کے لیے اپنا پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر / پریزائڈنگ افسر، ایک مجسٹریٹ ان کو درخواست کی تھی، وہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے، الرٹ کیا ہے. اور اسی طرح پھر نگر میں اور اسی طرح پھر ہنزہ میں ہم نے پرسوں کے دن جو ہے نگر اور ہنزہ کا دورہ کیا تو وہاں کو وہ کروایا ہے. آج چیئرمین صاحب سے مل کے ہم نے اشفاق صاحب موجود تھے، الیکشن کے ممبر ہیں، اعجاز صاحب موجود تھے، ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی اور تمام ڈسٹرکٹوں کے لیے ایک لیٹر کروایا کہ اس دن کے لیے ان کو ایک مجسٹریٹ ٹریننگ افسر کے طور پر، پریزائڈنگ افسر کے طور پر اور ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ پولیس فورس بھی ہمیں وہ دیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ الیکشن کمیشن بہت سرگرمی سے جو ہے شفاف الیکشن کرانے کے لیے جو ہے انتظامات کر رہی ہے. اس میں جو ہے حکومت سے بھی تعاون لے رہے ہیں، انتظامیہ سے بھی تعاون لے رہے ہیں اور اپنے جو ان کے سپریم کونسل کے ہر ڈسٹرکٹ میں نمائندے جو موجود ہیں، جو صدور اور جنرل سیکرٹری ہے، ان کو بھی فعال کردار ادا کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے الیکشن کمشنر جو ہے جو اشفاق افضل صاحب ہیں اخنزادہ، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو ہے کیونکہ یہاں پر فعال کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں امن کے لیے، ثقافت کے لیے، سپورٹس کے لیے ٹھیکیدار برادری کا بہت اہم کردار ہے. اور یہ اہم کردار اسی لیے ہے کہ یہ خود متحد ہیں اور ان کے اندر کوئی نفاق، کوئی اس قسم کا نہیں ہے. اور یہ الیکشن جو ہے یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو لوگ بعض اوقات ذاتی طور پہ بھی لے لیتے ہیں. جیسا کہ وائس چیئرمین صاحب نے کہا کہ انہوں نے ضابطہ اخلاق جاری کیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے
چند ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو فوڈ جو ہے فوڈ کے زمرے میں آتی ہیں اور مستقبل میں بھی جو ہے وہ کافی مسائل پیدا کر سکتی ہیں. اس قسم کے انتشار کو روکنے کے لیے عملی طور پہ اس دوران جو ہے وہ آپ لوگوں نے مانیٹر کر کے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ اگر اٹھائے ہیں تو ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں ہنی سارا کا بہت مشکور ہوں اپنی پورے ٹیم کی جانب سے کہ سماجی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو، چاہے وہ سماجی ہو یا کاروباری ہو، اس کی کوریج میں آپ کا جو چینل ہے آپ پیش ہیں. ہم بار دیگر آپ کے مشکور ہیں. تو جہاں تک کنٹریکٹر ایسوسیشن کے انتخابات کی بات ہے تو مجھے اور اعجاز بھائی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم ان کی معاونت میں الیکشن کمیشن میں جو ہمارا جو کردار ہوگا اور وہ جو کردار ہمارے حصے میں آیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں یہ جو فریضہ ہمیں ملا ہے اس کو احسن انداز میں آگے چلانے کے لیے اللہ پاک ہماری رہنمائی کرے. تو جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو ایک پورا ضابطۂ اخلاق جو کہ سب پینلز کی جانب روانہ بھی کیا جا چکا ہے، جو میڈیا میں بھی آج کل میں آ رہا ہے. تو ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے چیئرمین صاحب اور وائس چیئرمین صاحب نے آپ کو تفصیلی بریف کیا ہے. ہم ایک دفعہ پھر آپ کے بھی اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کر کے اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے. آپ کا بہت شکریہ. کہ انہوں نے جو ہے ضابطے کو جو ہے اخلاق کے جو بنائے گئے ہیں اس کے عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ تمام پینلز کو آگاہ کر دیا ہے. میں پھر یہ سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ جو ہے اعجاز صاحب موجود ہیں جو اس پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مذاکرے میں. ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ اخبارات میں ہمیں کافی ایسی چیزیں ملی ہیں پڑھنے کے لیے جس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کی جانی چاہیے، وہ ذاتی کردار کشی بھی بعض نمائندے ایک دوسرے کی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض جو ہے جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ کا صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ سپریم کونسل کا ممبر ہے اور الیکشن میں وہ اس کے ساتھ ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں جو الیکشن ہوں گے اس میں وہ پریزائڈنگ افیسر اور دیگر جو الیکشن کی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں. ان کو سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس پہ پابندی لگائی گئی، لیکن چند ایک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے سرگرم عمل ہے، منظر عام پہ آ کے کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ضروری ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پینل سے تو جڑا ہوا ہوگا، لیکن منظر عام پہ کرنا، ان کی کمپین کرنا، اس پہ تو آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہے. تو اس دوران آپ لوگوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور آپ کا ادارہ جو ہے، آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مضبوط ہو کر جو ہے وہ سامنے آیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرویز صاحب شکریہ آپ کا. آپ وقت نکال کے آپ نے الیکشن کمیشن کا دورہ کیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو چیئرمین صاحب کے ڈاؤن سے آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی کیا تھا کہ جو یہاں کی جو صدر اور جنرل سیکرٹری تھے وہ کسی کی کمپین کر رہے تھے، انہوں نے فی الفور جو ہے غیر فعال کیا ہوا ہے اور آئندہ ان کو تھریٹ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کافی اقدامات ہم اٹھا بھی رہے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس کام سے روکا جائے. بے شک ہمدردیاں ان کی ہوں گی کسی بھی پینل کے ساتھ، ہماری بھی ہوں گی ظاہر ہے، لیکن کھل کے کوئی جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اگر کرے تو قابل تعزیر جرم اس کو قرار دیا گیا ہے. تھینک یو. شکریہ اعجاز صاحب. جیسے کہ اعجاز صاحب نے جو ہے کھل کے بتا دیا کہ اس وقت الیکشن کمیشن صرف اپنے کمرے تک محدود نہیں بلکہ یہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر طریقے سے جو ہے 10 کے 10 اضلاع میں موجود مختلف کمیٹیز کی کارکردگی، ٹھیکیداروں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے فوری طور پہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. اور ان کا اتنا اثر رسوخ اور اتنا کنٹرول ہے اپنے ایسوسیشن کے اوپر کی وہ بے چوں و چرا جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک
ایک اہلکار کو, عہدیدار کو جو ہے انہوں نے غیر فعال کیا ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ عقل کے ناخن لیں اور وہ اس قسم کے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو خراب کیا جا سکے یا کوئی غیر جانبداری پہ حرف آ جائے. ہم جاتے ہیں چیئرمین صاحب کی طرف, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہماری ٹھیکدار برادری ہے, واحد جو ادارہ ہے جو گلگت بلتستان میں بے روزگاری کا بھی خاتمہ کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے سپریم کونسل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہاں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ایک بہت احسن اقدام بھی ہے. سرکار جو ہے وہ روزگار نہیں دے سکتی, ایسے ادارے ہی ہیں جو بے روزگاری کا خاتمہ کرتے ہیں. تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی جو ہے 4 پینلز جو آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان میں سے جو پینل بھی جیت کر آئے گا اس کے بعد جو ہے 4 کے 4 پینل جو ہیں جو ٹھیکدار برادری جو ہے سب کے سب جو ہیں وہ ایک اکائی بن کر آگے کام کریں گے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی پینل کسی سیاسی یا وفاقی یا مذہبی پارٹی کا کوئی اشتہار نہیں ہے. نمبر 1 یہ ہے. حالانکہ ڈون میں وفاق میں اس قسم کے الیکشن آپ نے دیکھے ہوں گے, کوئی مسلم لیگ ہوتے ہیں, کوئی پیپل پارٹی, کوئی پی ٹی آئی, اسی طرح ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے یہاں اس چیز کو بالکل الگ کیا ہوا ہے. ہم نے ٹھیکداروں کو یہ کہا جو بھی پینل آئے گا جیت کے آ جائے گا, ہماری مفاد سب کی ایک ہے, مطلب کاز ایک ہے, مفاد ایک ہے, مسائل ایک ہیں. تو ہمارا پہلے بھی الیکشن میں یہ ہوتے ہیں, الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتا ہے کبھی یہ, لیکن الیکشن کے بعد جو بھی پینل آتا ہے اس کے ساتھ سب مل کے یکجا ہو کے تعاون کرتے ہیں. ہمارے اس میں یہ سسٹم نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ اس گلگت میں جو فسادات ہوئے, واحد ٹھیکدار برادری ہے جس نے اس چیز کو آگے جانے کا موقع نہیں دیا. یہ آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, یہاں کے حالات بھی آپ بھی انشاءاللہ واقف ہوں گے کہ ہم رات کو 10 قتل 20 قتل ہوتے تھے, صبح پھر ہم ٹھیکدار برادری جہاں بھی کام ہے, میرا کام استور میں ہے, نگیر میں ہے, میں وہاں پہنچ گیا. میں ڈاکپورے میں کام کرتا تھا, میں وہاں پہنچ گیا. اپنے سائیڈوں کو ہم نے نہیں چھوڑا اور ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا ہم نے نہیں چھوڑا. تمام ملازموں نے بھی مطلب ایک قسم کا الگ الگ ہو گئے, لیکن ٹھیکدار برادری شکر الحمدللہ یکجا ہو کر بیٹھ گئے. اور امن میں جو کردار ٹھیکدار برادری نے ادا کی ہے, یہاں گلگت میں کسی اور ادارے نے یا کسی اور ایسی چیزوں میں ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور اس کے صلے میں ٹھیکدار برادری کو آج تک حکومت نے کوئی پذیرائی نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. آج ہماری چیف سیکریٹری صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی. میں چیف سیکریٹری صاحب سے گزر کے وفد کے ساتھ گیا تھا, وہاں کے کوئی ٹینڈر کے معاملات تھے, وہاں پر سب تھے. میں نے چیف سیکریٹری صاحب تھے, لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے یہ کہا وزیر اعلیٰ ہو گیا, ہمارے علاقے میں بھی نمائندے ہو گئے, اسمبلی ہو گئی, جیسی بھی ہے ڈمی ہو گئی, جو ہو گئی. ہمارے مسائل یہ ہے جناب کہ کوآپریٹو بینک سے تقریباً ٹھیکدار لون لیتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹھیکدار کے مارگیج کے مطابق 5 کروڑ تک 10 کروڑ تک ہمیں لون دیتے تھے. وہ ہمیں ابھی گزشتہ دنوں ایک چیف سیکریٹری صاحب آئے تھے, اس سے پہلے جو تھے انہوں نے 50 لاکھ تک محدود کیا ہے. آج کل 50 لاکھ روپے میں تو میرے خیال میں ایک دکاندار کی دکان بھی نہیں چلتی, کیونکہ مارکیٹ ایک دم اپ ہو گئی. بہت سارے ہمارے مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر ریلیز نہ ملنے کی وجہ سے جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ ہم کوآپریٹو کو دیتے ہیں. اگر ٹائم پر ہمیں پیمنٹ حکومت کرے, ہمارے مسائل سنے, اور پنجاب کے ریٹ اور گلگت کے ریٹ میں آسمان زمین کا فرق ہے. ہمارے ادھر بھی مختلف علاقے ہیں جناب, باٹے کا ریٹ ہے, چلاس میں جو ریٹ ہے وہ گلگت میں ہے, وہ سیاچین میں ہے, وہ گلتری میں ہے, وہ کھپلو میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی جیسے وفاق میں ہوتا ہے ہر 6 مہینے بعد سال بعد ریٹ انالائسس ہوتے ہیں, ہمیں بھی اسی طرح حکومت پاکستان میں جو قانون چلتا ہے اسی قانون کے مطابق چلائے. ہمیں ایک چیف انجینئر کی ضرورت ہے, 6 چیف انجینئر کیا, ہر چیف انجینئر کا الگ الگ اپنا اپنا قانون ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہر ریجن میں الگ الگ چلتے ہیں. ہر آدمی جو بھی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اپنا قانون بناتا ہے. میں نے یہی بات ہے آج چیف سیکریٹری صاحب کو بھی کہا ہے, جناب ایک قانون کرو. دوسرے ریٹس کے بارے میں ہمارے سخت خدشات ہیں, پوری برادری کے ہیں. تمام پینلوں کو بھی میں نے بتایا, اور شاید آپ ان کے پینلوں میں منشور میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ریٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ آتی ہے. ایک ہمارے ریٹس ٹھیک ہونے چاہیے. دوسری بات ریلیز جو ہے ہمیں ٹائم پر آ جائے. تو ہمارے ٹائم بھی چند کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کا تھا,
4 साल में बना, 4 साल का था 8 साल में। भाई आप पेमेंट भी देखें, हमें पेमेंट किस तरह मिलती है? हमें 2 महीने में पेमेंट मिलनी चाहिए, वो 2 साल में मिलती है। मेरा काम 1.5 करोड़ का है तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट आखिर हमारा भी पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरी बात जनाब ये है कि आपका शुक्रिया आपने लिया, ये आवाम भी सुनेंगे। आवाम ये समझते हैं कि ये ठेकेदार काम नहीं करते, ठेकेदार काम करते हैं लेकिन हुकूमत साथ नहीं देती है, टाइम पर रिलीज नहीं देते। अभी मुझे 2 साल में एक बिल्डिंग बनाने का टाइम देते हैं तो मैं एक्सटेंशन क्यों ले लूँ अगर मेरे पास मुझे टाइम पर पेमेंट हुई? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता दिनों चंद प्रोजेक्ट्स के सही टाइम पर पेमेंट हुए, आपने देखा टाइम पे मुकम्मल हुए, मतलब कारकर्दगी। अभी जैसे ये जेल बिल्डिंग है सुल्तान महमूद ने बनाया, आपने देखा बनाया, पेमेंट हुई, महीनों में हुई। सिकंदर सुल्तान साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ठीक ठाक तरीके से खुद विजिट किया, काम का उनका वर्क डन का पेमेंट करते गए, उसने काम किया। अगर वर्क डन का पेमेंट नहीं हो गया ठेकेदार लामहला यही होता। आप पंजाब में भी देखे, अभी मेट्रो का देखे और वो ऑरेंज ट्रेन का देखे, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं है, खंडरात बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ हुकूमत ताउन करे, हमें वक्त पर पेमेंट दे दे, इंशाल्लाह गिलगित के ठेकेदार भी वफाक के ठेकेदार से कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर NLC को ये नलतर एक्सप्रेस वे दिया, अभी तक उसका स्टार्ट नहीं है काम। अगर हम में से गिलगित का कोई ठेकेदार ये काम लेकर नहीं करता तो इस वक्त पता नहीं हमें क्या से कहाँ पहुँचाते। हमें अभी स्टार्ट किया है, पिछले मतलब देखो ना टेंडर कब हो गया, फिर रेट भी रिवाइज कराया। देखो ना ये पावर हमारे पास नहीं है। मैंने जो रेट दिया है, अगर मैं गिलगित का ठेकेदार GP का कोई ठेकेदार जिस रेट पर टेंडर देता है उसी पर पाबंद है कि वो काम उसने पाए तकमील तक पहुंचाना है। NLC वालों ने रेट दे के बाद में रिवाइज करा के अपनी मर्जी के रेट इंक्लूड करा के अभी काम शुरू किया। दूसरा अस्पताल है जगनो, वो सितार लगा के ठेकेदार है ना, कार्डिक अस्पताल, कार्डिक अस्पताल उन्होंने लिया, उसका भी हमारे ख्याल में वज़ीर आला साहब ने भी इसमें वो कुछ सख्ती की, तब इन्होंने काम शुरू किया। ऐसी चीज़ें जनाब हम इतने लेवल के नहीं हैं, तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हालात को देखकर ये कुछ 2 साल हो गए कि ADP में हमारे अरब के 50 लाख के पहले तो 20 करोड़ का काम का भी कानून से इजाज़त लेनी पड़ती है। जब से ये थोड़ी सी सेटअप हो गई तब यहाँ काम होते, तो इस लेवल के न स्टार्ट आर्डर गिलगित GP के ठेकेदारों के पास है। अभी इंशाल्लाह कोई 20 करोड़ का भी ले रहा है, 50 करोड़ का भी, अरब का भी ले रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वफाक के लेवल पर आने वाले ठेकेदार है। हमारी मिसाल ये असम्बली सेक्रेटरीट आप देखें कितना खूबसूरत काम हो गया है। जुडिशल कम्प्लेक्स आप देखें, काम ठेकेदार करता है, टाइम पर पेमेंट दे दे। रेट्स अभी जुडिशल के जो रेट्स है आप चेक करें, उन्होंने अच्छे रेट्स ठेकेदार को दिया, उसने बनाया। अगर अच्छे रेट ना देते मेरे ख्याल में टाइम पर जुडिशल कम्प्लेक्स कंप्लीट होने का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसाइल बहुत है, फिर किसी दिन बैठेंगे। अभी तो हमने इलेक्शन के हवाले से आपने हमसे सवालात किए थे, मैं कुछ ज़्यादा आगे गया, तो आपका शुक्रिया। अगर यह नशर हुआ तो आपकी बड़ी मेहरबानी। साहब जो चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसिल के भी और इलेक्शन कमीशन के भी, जाहिर सी बात है इनके पास 2 अहम जिम्मेदारियां इस वक्त हैं। मौजूदा जो है इलेक्शन की जिम्मेदारियां हैं, और जब तक इनका सुप्रीम कौंसिल को सदर अबूरी सदर भी हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने मसाइल को भी डिस्कस करना था। हमारे जो पैनल्स ने के साथ जो मुज़ाकरा हुआ था उसमें भी नाज़रीन आपने सुन लिया कि ठेकेदार बरादरी इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, और इन मुश्किलात को दूर करने के लिए हम भी इसीलिए ज़ोर लगा रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो है ये पैनल्स जो हैं ये आपस में इस किस्म के वो ताल्लुकात रखें, दरवाज़े खिड़कियाँ खुला रखें, ताकि इलेक्शन के बाद जो है ये बगलगीर हों और एक दूसरे को हार पहनाएं। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ठेकेदार बरादरी को जितनी इत्तेहाद की ज़रूरत है शायद कभी ना हो, क्योंकि जैसा कि हमारे बशीर साहब ने कहा कि यहाँ के मकामी ठेकेदार को 1 अरब से ज़्यादा के जो है वो ठेका लेने के लिए जो है अभी तक वो नहीं बन चुका है। तो अब ये है कि अगर डाउन से जो ठेकेदार आके यहाँ पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो 3,500 ठेकेदार है उनका जो है माशी कत्ल हो रहा है। जाहिर सी बात है इस पे स्पिलमेंट जो स्पिल अप जो करनी चाहिए इसको 4-5 हिस्सों में तकसीम करनी चाहिए। 1-1 अरब का कर लें, 50-50 करोड़ का कर लें। यही नल प्रोजेक्ट जो था अगर इसको 8 हिस्सों में तकसीम करते तो कम से कम
گلگت کے جو ہے وہ 10-12 جو ٹھیکیدار تھے وہ اس سے مستفید ہوتے اور یہاں کے مزدور بھی بہت زیادہ مستفید ہوتے. ہم آتے ہیں دوبارہ الیکشن کی طرف. تو ہم جو ہے نثار صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ان سے آخر میں اپنے پینلز اور ووٹرز اور دیگر جو عملہ ہے جو تعینات انہوں نے کیے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. اس میں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہم مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنی طرف سے وہاں پر اپنے جو صدر جنرل سیکرٹری ہمارے سپریم کونسل کے ممبر ہوتے ہیں ان کو ہم ایز اے نگراں وہاں پر مقرر کر رہے ہیں. اگر صدر جنرل سیکرٹری اگر غیر جانبدار نہ ہو پائیں تو پھر ہم کسی تیسرے بندے کو نگراں مقرر کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا کل استور کا وزٹ ہے. کل ہم استور جا رہے ہیں, وہاں ہم اپنے نگراں مقرر کریں گے. پھر اس کے بعد ریٹرننگ افسر پریزائڈنگ افسر پھر ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوگی, پھر ایک بندہ وہاں مقرر کریں گے. تو اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صاف شفاف کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ ہم نے بلڈ پیپر کے لیے بھی ایک اس طرح کا وہ سوچا ہے. ہم جی ایم کوپریٹو بینک سے ملیں گے اور ان کے تمام برانچز ہر ضلع میں موجود ہیں, تو ان کے منیجرز کے لیے لیٹر کروائیں گے اور ان کے بلڈ پیپر 1 دن 2 دن جو بھی جائے گا مہر اور سٹیمپ اور بلڈ پیپر وہ ان کے سیف میں رکھوا لیں گے ہم. یعنی الیکشن کے دن صبح 8:30 بجے ہمارے جو نگراں ہوں گے وہ نگراں اپنے شناختی کارڈ شو کر کے ان کو دکھا کے وہاں سے لے کے آئیں گے مجسٹریٹ کے ساتھ لا کے, پھر مجسٹریٹ کے سامنے جو ریٹرننگ اور اوبلک پریزائڈنگ افسر ہوگا اس کے سامنے وہ سیل توڑ کے وہ بلڈ پیپر اور سٹیمپ نکالیں گے. تو اس دن بھی جو میٹنگ ہو گئی تھی پری الیکشن میٹنگ میں بھی ہم نے ان کو یہ چیزیں بتائی تھی ٹھیکیداروں کو. پھر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیکیداری جو ہے ہمارا کاروبار ہے. بے شک 2 پینل ابھی 4 پینل سامنے آئے ہیں, ان میں سے ظاہر ہے جتنا ایک نہیں ہے جو بھی آئے گا. تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا ہے اور اب بھی ہم ان کو یہی پیغام دے رہے ہیں, یہ ہمارا کاروبار ہے, جو بھی جیتے گا تو اس نے اس مطلب جو بھی سامنے آئے گا اس نے ٹھیکیداروں کے لیے مفاد کے لیے کام کرنا ہے. ظاہر ہے پھر مفاد تو سب کا مشترک ہی ہے. اس لیے ان سب سے ایک دفعہ پھر یہی گزارش ہے کہ جو بھی جیتے گا ہم سب مل کے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, پھر جا کے ہمارے مسائل جو ہے حل ہوں گے, ہم ناکام نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے, اتفاق سے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی چیئرمین صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ یہاں حالات اس قسم کے بھی آئے, اس دوران بھی ہم پیچھے نہیں ہٹائے. سوائے ٹھیکیدار برادری تھی تو رات کو بھی کوئی ایسی کرفیو کے دوران بھی بیچ میں اگر وقفہ ہوتا تھا تو ہم آپس میں مل بیٹھ کے مطلب اس طرح کی بہتر انداز میں چلنے کے لیے ڈسکس کر کے کہیں چائے پہ ضرور بیٹھتے تھے. تو اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بیٹھے ہیں اعجاز صاحب, ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ایک ووٹر سے کیا امید رکھتے ہیں, آخر میں ووٹر سے کیا توقع رکھتے ہیں. شکریہ میر صاحب. ووٹر سے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے جس کسی کو چاہیں, جس کسی پینل کو وہ پسند کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینل ہے یہ ٹھیکیدار برادری کی مشکلات کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے, تو اس کو ووٹ کریں اور بالکل اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے عام شہری ووٹ کیا کرتے ہیں اسی طرح ہم اسی اپنے ٹھیکیدار برادری کے جو ووٹر ہیں ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی قسم کا کردار ادا کریں گے. تھینک یو, بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. اعجاز صاحب ہمارے شاعر بھی ہیں, یہ موقع نہیں ہے لیکن ہم ان سے ضرور پوچھ لیتے, کوئی شعر شاعری ایک نشست اور رکھیں گے. ہمارے ساتھ اخندزادہ اشفاق افضل صاحب موجود ہیں جو کچھ دیر پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اب ہم ان سے پوچھنے چاہیں گے کہ آیا کہ یہ جو پینلز ہیں اگر یہ چاہیں کہ اب بھی, کیونکہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے, اگر وہ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہونا چاہیں تو آپ کا قانون, آپ کا بائیلاز کیا کہتا ہے؟ یہ میر صاحب جمہوری حسن ہے مقابلہ کرنا. ان اپوز سلیکٹڈ اور الیکٹڈ نمائندے میں میرے خیال میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے.
تو ان سے وہی گزارش ہوگی ہماری کہ بے شک آپ سارے پینل اپنے جگہ پہ لڑیں، لیکن آپ کا جو مقصد ہوگا وہ ٹھیکیداروں کے لیے اچھے کام، جی ہاں، ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ، جائز جو مفادات ہیں، تو ہماری نیک خواہشات ان سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کا اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ بشیر صاحب بیٹھے ہیں جو سپریم کونسل کے جو چیئرمین بھی ہیں، موجودہ نگراں صدر کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان بھی ہیں، اور الیکشن کمشنر بھی، چیئرمین الیکشن کمشنر بھی ہیں۔ ان سے آخر میں ہم پیغام لینا چاہیں گے کہ وہ اپنے تمام نمائندے پینلز کے عہدیداران، امیدواران جو ہیں، ان کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شکریہ میر صاحب۔ میرا پیغام تمام پینلز کو یہ ہے کہ ہمارا کاز ایک ہے، ہماری مفاد ایک ہے، برادری کے لیے کام کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی عہدہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، یا یہاں پر کوئی صدر پینل جیت کر آ جائے تو ان کے لیے ٹھیکوں کی بندربانٹ نہیں ہے۔ یہاں پر مین چیز جو ہے ٹھیکداروں کی مفاد اور ٹھیکداروں کا تحفظ، اسی کے لیے ہر پینل لڑ رہا ہے۔ میرا تمام پینلوں کو یہی پیغام ہے، جو بھی جیت جائے ان کے بھائی ہیں، ان کو سب سے پہلے پینل کے جو بھی لڑنے والے ہیں وہ ہار پہنائیں، اور سب سے پہلے ویلکم میں چاہتا ہوں کہ وہیں کرے۔ تو اس کے بعد جو بھی ووٹر ہیں وہ ووٹر بھی ان کو خوش آمدید کہے، ویلکم کرو، اور سارے مل کر انشاءاللہ آپ کو ہم دعوت کریں گے جس دن الیکشن ہوگا، جو بھی پینل آئے گا انشاءاللہ ہارنے والے بھی وہی ہوں گے، جیتنے والے بھی وہی ہوں گے، ایک دوسرے کے بغرگیر ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ 3 سال کا پیریڈ ہے، 3 سال تک تمام پینل یکجا ہو کے بھائیوں کی طرح چلیں گے۔ دوسرے سیاسی پارٹیوں کی طرح ہم ایک دوسرے پر کچڑ اچھالنے کے لیے نہ تیار ہے، نہ میری اجازت ہے۔ سپریم کونسل کا ٹائم جو ہے، جو بھی پینل آئے گا اس کے بعد وہ پینل جس کو چاہے سپریم کونسل کا چیئرمین منتخب کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی نیا سپریم کونسل کا چیئرمین بھی چینج ہوگا۔ تو میری پیغام یہی ہی ہوگی کہ بھائی آپ لوگوں نے اس علاقے کی خدمت کرنا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ٹھیکیدار جو ہے، ابھی ہم پنڈی میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سستا ہوٹل کدھر ہے۔ ڈون سے آج تک جو بھی ٹھیکیدار آیا ہے، ہم نے پارک ہوٹل، ہمارے ادھر بڑی ہوٹل ہے، اس میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ڈائریکٹ سرینا میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہم یہاں ہو کے بڑی مشکل سے چائے پینے یا کھانے کھانے تک سرینا جا سکتے ہیں۔ سرینا میں کمرہ لینے کے لیے میرے خیال میں جی بھی میں کوئی ٹھیکیدار سوچ بھی نہیں سکتا، ہماری یہ حالت ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کی اس سے فائدہ اٹھائیں، عوام بھی سنتے ہیں، ٹھیکیداروں کے بارے میں اچھے برے رائے رکھتے ہیں۔ حکومت کے مختلف PWD تو جانتی ہے، اس کے علاوہ مختلف ادارے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ٹھیکیدار ملی بھگت ہے۔ ہم ملی بھگت کیا کریں گے جناب؟ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں ایبٹ آباد میں کیا ریٹ ہے، آزاد کشمیر میں کیا ریٹ ہے، KPK میں کیا ریٹ ہے، اور ہم کتنے پر، یہاں تک کہ ماچس تک ڈونٹ سے آتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پتھر اور ریت ہمیں ملتا تھا، آج کل میرے خیال میں پنجاب سے بہت مہنگا ہمیں یہاں ریت مل رہا ہے۔ بجری ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے، کرش بنا رہے ہیں۔ آپ پنجاب سے بھی پر سیفٹی ریٹ لے لیں، گلگت میں ہمیں کس طرح ملتا ہے آپ ریٹ، آپ کو واضح ہوگا۔ تو اب یہ رہا کیا چیز، پہلے ایک زمانہ تھا ہمیں ریت مفت ملتی تھی، پتھر مفت ملتا تھا، اس سے 2 روپے بچ، اب یہ دونوں ہمیں پتھر مفت ملتا ہے، صرف ایک پانی ہے، پانی بھی چند جگہوں میں پانی بھی مہیا نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی ہم ٹینکر ہی لے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ خود بخوبی واقف ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک اور بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے افسر کیا کرتے ہیں جناب، اب یہ چلاس میں 12 مہینہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ موسم ایسا ہے، چلو یہ 12 مہینہ نہیں ہو گیا، چلاس میں 10 مہینے تو ہر حالت میں کام ہوتا ہے۔ اب اس استور میں، کھپولو میں، سیاچن میں کہیں 2 مہینے کہیں 3 مہینے کام ہوتا ہے، ٹوٹل مضافات میں 4 مہینے کا سیزن ہوتا ہے جناب۔ اس 4 مہینے میں ہمارے پاس اسلامی معاملات ہیں، کبھی رمضان آتا ہے، کبھی محرم آتا ہے، کبھی عیدیں آتی ہیں، کبھی بارش ہوتی، میرے خیال میں لم سم کیلکولیٹ کرو تو سائیڈوں میں ہمیں 2 سے 2.5 مہینہ پورا نہیں ملتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، چلاس میں بھی 2 سال کا ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں، وہی سائیڈوں میں بھی اسی بلڈنگ کا 2 سال کا پیریڈ رکھتے ہیں۔ تو یہ ذاتی ہے علاقے کے موسم، اور ابھی یہ بابوسر ٹاپ ہے، دیکھیں یہ کھلتا ہے تقریباً جون جولائی میں،
تو آپ بتاؤ جون جولائی میں کھلا نومبر میں بند ہوتا ہے تو کتنا ٹائم ملا ٹھیکدار کو کام کرنے کے لیے؟ ان چیزوں کا بھی حکومت سے بھی اور ہمارے جو نمائندے ہیں جو اس ملک کو ہمارے علاقے کو چلاتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں میرے ان سے بھی ریکویسٹ ہے یہ سارے چیزیں بیٹھ کر معاملات طے کریں. پہلے ایسا ہوتا تھا ایکسٹینشن ہم ایکشن سے لیتے تھے, اب یہ ایکسٹینشن ڈائریکٹ اٹھا کے سیکریٹری تک کیا. تو آپ بتاؤ ایک بندہ کھپلو سے گلتری سے اندر سیاچن سے یہاں آ کر صرف ایکسٹینشن کے لیے سیکریٹری کے پاس آ گیا تو اس کا ٹھیکہ کتنا ہوگا؟ تو وہ سیکریٹری تک پہنچے گا کیسے؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں. دن بدن مختلف قسم کے مسائل لاتے ہیں, مختلف قسم کے شرائط لاتے ہیں. اور چند ایک بات یہ بھی مجھے کہنا اس لیے چاہیے کہ میں اس وقت جب تک الیکشن ہو کر دوسری کابینہ آنے تک میں صدر بھی ہوں, چیئرمین بھی ہوں, میں اور وائس چیئرمین, یہ جنرل سیکریٹری کا کام کر رہا ہے, میں صدر ہوں جب تک نئی کابینہ نئے پینل آنے تک. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تقریباً افسر نوازنے کے لیے نئے شرائط رکھتے ہیں تو یہ نئے شرائط رکھ کر اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے, ہمیں بھی خراب نہ کرے. ابھی تازہ 14 فروری کو گزر میں ٹینڈر ہو رہا ہے کوئی 5-6 پلوں کا. اسی طرح یہی 5-6 پل چلاس میں بھی تھے, استور میں بھی تھے, سکردو میں بھی تھے. وہاں پر اس طرح ہوا جناب, الگ الگ تانگیر داریل جہاں بھی ہے سپلٹ کر کے کیا. واحد گزر ضلع ہے وہاں کے ان کو سب ملا کے 13-14 کروڑ کا ایک کر کے کسی کو نوازنے کے لیے وہ سپلٹ نہیں کر رہے. آج وہ بات ہم نے چیف سیکریٹری صاحب کے ساتھ بھی کیا اور منسٹر ہمارے ورک سے ڈاکٹر اقبال کے ساتھ بھی ہم نے بات کیا. اگر کل تک اس کا حل نہیں نکلا تو انشاءاللہ پرسوں آپ یہیں ٹی وی اپنے یہیں کیمرہ اور یہیں لے کر انشاءاللہ آپ گزر میں ہوں گے. روڈ بند ہوگا, احتجاج ہوگی. یہ سارے کام احتجاج اور روڈ بند نہیں کرنے تک پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہم مجبور ہو چکے ہیں. ہم نے آج چیف سیکریٹری صاحب کو وہاں بیٹھ کر کہا جناب اگر حل ہوا تو بہتر. تھینک یو میر صاحب. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب, اشفاق افضل صاحب اور اعجاز صاحب. آپ سے بہت مفید گفتگو رہی. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسیشن کی, کیونکہ اب تک یہاں پر جو ہے ایک خاص انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پالیسی نہیں بنائی گئی ہے. اگر اس کے مطابق بنائی جاتی تو ہمارے کنٹریکٹرز جو ہیں وہ اس قسم کے جذبات میں نہ ہوتے بلکہ بیٹھ کر کام کرتے اور اچھا کام کرتے. جیسے ہمارے احمد علی برینو صاحب جو ہیں انہوں نے کام کیا اور آج تک لوگ ان کا نام جو ہے بڑی عزت و احترام سے لیتے ہیں. ہمارے یہ ٹھیکدار بھی کسی سے کم نہیں ہے, لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وسائل پیدا کیے جائے اور ان کے لیے شرائط جو ہے یہاں کے موسمی اثرات کو دیکھتے ہوئے رکھے جائیں. یہ تو تھا اس متعلق. اور میں پیغام دینا چاہوں گا لاسٹ میں کہ یہ جو قوانین بنائے ہیں الیکشن کمیشن نے, یہ الیکشن کو شفاف اور بہت اچھے انداز میں کرانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو ہمارے کنٹریکٹرز سن رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس پر جو ہے عمل درآمد کریں اور خوبصورت طریقے سے جو ہے اس عمل کو اختتام تک پہنچائے, تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے لاحمل بنانے میں, اہداف کو حاصل کرنے میں ٹھیکدار برادری کو مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.